السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 24 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 28 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اسلام آباد میں سیاسی گہما گہمی عروج پر۔ اتوار کے دن اسلام آباد میں سیاسی گہما گہمی عروج پر رہی اور جہاں سری نگر ہائی وے کے علاقے میں اپوزیشن کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے کارکن موجود رہے، وہیں پریڈ گراؤنڈ میں تحریک انصاف نے ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا جس میں ہزاروں کارکن شریک ہوئے۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے بیرون ملک سے آنے والے پیسے کی مدد سے سازش ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سازش میں بہت سے لوگ انجانے میں اور کچھ جان بوجھ کر شریک ہیں۔ ادھر دوسری جانب اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کے تحریک انصاف کے جلسے سے خطاب کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں ہی اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو پاکستانی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے مسلط کیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اسٹیٹ بینک کو پارلیمنٹ کی جواب دہی سے بھی آزاد کر دیا ہے اور کہا کہ عوام کو اس وقت خوراک اور روزگار کی فکر لاحق ہے۔ JUI کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ملک کو IMF کا غلام بنا دیا ہے اور ان کے ایجنڈے میں اسرائیل کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کا ایجنڈا پاکستانی آئین کے اسلامی تشخص کا خاتمہ ہے۔ ادھر تیسری جانب مریم نواز اور حمزہ شہباز کی قیادت میں اپوزیشن کی جماعت مسلم لیگ نون کا قافلہ سرائے عالمگیر پہنچ گیا ہے اور وہاں کچھ دیر قیام کے بعد مہنگائی مقاوم مارچ کے لیے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اپوزیشن کی جماعتیں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام آج اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کر رہے ہیں اور انہوں نے پشاور موڑ کے مقام پر جلسہ کرنے کی درخواست دے رکھی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان 26 مارچ سے اسلام آباد کے سیکٹر G9 کے قریب موجود ہیں اور بعض کارکنان کا کہنا ہے کہ وہ کسی جلسے پر نہیں بلکہ دھرنے پر آئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں مغرب کے وقت فجر کی اذان دے دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق جلسے کے دوران مغرب کا وقت ہوا تو مبینہ طور پر تحریک انصاف کے رہنما اور گلوکار ابرار الحق نے اسٹیٹ سیکریٹری سینیٹر فیصل جاوید کے کہنے پر اذان دینا شروع کی، تاہم وہ غلطی سے فجر کی اذان میں شامل الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بھی کہہ گئے۔ اس حوالے سے باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ جلسے میں اذان کی ریکارڈنگ چلائی گئی، تاہم مغرب کے وقت فجر کی اذان کے الفاظ سن کر لوگوں نے شور کیا تو اذان روک دی گئی اور پھر سینیٹر فیصل جاوید نے خود اذان پوری کی۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ افغانستان میں بغیر محرم خواتین کے فضائی سفر پر پابندی۔ افغانستان کی موجودہ سرکار نے ملک میں فضائی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ خواتین کو محرم کے بغیر اندرون ملک یا بین الاقوامی پرواز میں سوار نہ ہونے دیں۔ شناخت ظاہر نہ کرنے والے دو ذرائع کا کہنا تھا کہ وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے فضائی کمپنیوں کو ہفتے کو خط لکھ کر انہیں خواتین کے محرم کے بغیر فضائی سفر پر نئی پابندی سے آگاہ کیا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ خواتین جو تنہا سفر کے لیے پہلے سے ٹکٹ بک کروا چکی ہیں وہ اتوار اور پیر کو فضائی سفر کر سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اکیلی سفر کرنے والی بعض خواتین جن کے پاس ٹکٹ موجود تھے انہیں ہفتے کو کابل کے ہوائی اڈے سے واپس بھیج دیا گیا۔ وزارت امر بالمعروف اور وزارت ثقافت و اطلاعات کے ترجمان نے اس حوالے سے تبصرے کی درخواست کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ قابل ذکر ہے کہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو،
یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا نام فلاں فلاں غزوے یعنی جہادی لشکر میں لکھا گیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے، یعنی اب میں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یعنی جہاد چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ حدیث ختم۔ اس حدیث میں دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں میاں بیوی دونوں کے کتنے مبارک اور اہم سفر ہیں۔ شوہر کا نام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر میں بطور مجاہد لکھا جا چکا ہے اور بیوی حج کے مبارک سفر پر حضور کے مبارک زمانے میں قبیلے کی مسلمان عورتوں اور مردوں کے ساتھ روانہ ہو چکی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر سے ان صحابی کا نام کاٹ کر اہلیہ کے ساتھ حج پر روانہ فرمایا تاکہ اہلیہ کا سفر جو کہ حج کا سفر تھا وہ بھی بلا محرم نہ ہو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ بغیر محرم کے سفر کرنے کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ ہمارے بھارت میں سرکار کے بڑھاوے پر محرم کے بغیر جو خواتین حج کر رہی ہیں وہ کون سا حج کر رہی ہیں، محمدی حج یا مودی حج؟ آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یا مودی کے ساتھ؟ موازنہ ویسے بنتا نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، اس لیے اس موازنے پر معاف کر دیجئے گا۔ بی بی سی کا افغان طالبان پر بند نشریات بحال کرنے پر زور۔ بی بی سی نے اتوار کو طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ اس پر عائد پابندی کو ہٹانے کا حکم جاری کریں۔ واضح رہے کہ افغان طالبان نے ملک میں برطانوی نشریاتی ادارے کے نیوز بلیٹن کو مغربی ایجنڈے چلانے کے باعث بلاک کر دیا ہے۔ بی بی سی ورلڈ سروس میں زبانوں کے سربراہ طارق کفالہ نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں بی بی سی کے پشتو، فارسی اور ازبیک میں ٹی وی نیوز بلیٹن آف ایئر ہو گئے ہیں، جبکہ طالبان نے ہمارے ٹی وی پارٹنرز کو ہمیں ان کی فضائی لہروں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم طالبان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں اور ہمارے ٹی وی پارٹنرز کو فوری طور پر بی بی سی کے نیوز بلیٹن کو ان کی ایئر ویوز پر واپس آنے کی اجازت دیں۔ طارق کفالہ نے طالبان کے اس اقدام کو افغانستان کے عوام کے لیے غیر یقینی اور ہنگامہ خیزی کے وقت ایک تشویشناک پیش رفت قرار دینے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہر ہفتے 60 لاکھ سے زیادہ افغان ٹی وی پر بی بی سی نیوز بلیٹن دیکھتے تھے۔ یہ اہم ہے کہ انہیں مستقبل میں اس تک رسائی دی جائے۔ شادی سے قبل بیوی کی سگریٹ نوشی کی عادت کا سن کر شوہر نے طلاق دے دی۔ سعودی عرب میں ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی بیوی کو یہ جاننے کے بعد طلاق دے دی کہ وہ شادی سے پہلے سگریٹ نوشی کرتی تھی۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایک سعودی شہری نے گزشتہ ہفتے اپنے وکیل کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ وہ دوبارہ سگریٹ نوشی شروع کر سکتی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق وکیل نے بتایا کہ بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ شادی سے قبل سگریٹ نوشی کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس نے یہ عادت چھوڑ دی تھی۔ شوہر کا موقف ہے کہ اسے سگریٹ پینے والی خواتین پسند نہیں ہے، لہٰذا اس نے بیوی کو طلاق دینے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے شوہر کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے بیوی کو ہدایت کی کہ وہ جہیز واپس کرے جو اسے شادی کے وقت اپنے شوہر سے ملا تھا۔ سب سے زیادہ اور سب سے کم دوران یہ کا روزہ کہاں ہوگا؟ فلکی حساب کے اعتبار سے بیشتر ممالک میں رمضان المبارک کا آغاز 2 اپریل کو ہوگا، جبکہ 1 مئی کو عید الفطر متوقع ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مختلف ممالک کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے روزے کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہیں کہ کن ممالک میں روزے کا دورانیہ سب سے طویل اور کن ممالک میں سب سے کم ہے۔ دنیا میں سب سے کم دورانیے والے ممالک میں نیوزی لینڈ ہے، جہاں روزہ 11 گھنٹے 20 منٹ کا ہوگا۔ اسی طرح چیلی میں 11 گھنٹے 30 منٹ، آسٹریلیا میں 11 گھنٹے 47 منٹ، یوروگوے میں 11 گھنٹے 48 منٹ اور جنوبی افریقہ میں 11 گھنٹے 52 منٹ کا ہوگا۔ اس کے بالمقابل وہ ممالک جہاں کے رہائشی دنیا میں سب سے زیادہ دورانیے کا روزہ رکھیں گے، ان میں آئس لینڈ سر فہرست ہے، جہاں 19 گھنٹے 59 منٹ کا روزہ ہوگا۔ اسی طرح گرین لینڈ میں 19 گھنٹے 57 منٹ، فن لینڈ میں 19 گھنٹے 9 منٹ، سویڈن میں 18 گھنٹے 58 منٹ اور پولینڈ میں 18 گھنٹے 30 منٹ کا روزہ ہوگا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب میں گورنر مدینہ منورہ شہزادہ فیصل ابن سلمان نے اتوار کو مسجد نبوی کے خارجی صحنوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مسجد کے اطراف کے علاقے میں زائرین کو پیش کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا، نئے صحنوں کا جنہیں حال ہی میں مکمل کیا گیا معائنہ کیا، جہاں 20,000 سے زیادہ مزید زائرین کے لیے نماز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔
گورنر مدینہ نے مسجد نبوی کے صحنوں میں پیدل جانے والوں کے راستوں اور السلام روڈ پر واقع نئے مغربی صحنوں کا بھی معائنہ کیا، جہاں 3,26,429 نمازیوں کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ گورنر مدینہ منورہ نے تاکید کی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران زائرین کو اعلیٰ اور معیاری خدمات فراہم کی جائیں۔ یوکرینی صدر کا مغربی ممالک سے ہتھیار فراہم کرنے کا مطالبہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس سے جنگ لڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر مغربی ممالک سے ٹینک اور لڑاکا طیارے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یوکرینی صدر نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین کی اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدد نہ کی گئی تو روسی فوج کا اگلا ہدف نیٹو ممالک ہوں گے، جن میں سب سے زیادہ خطرات پولینڈ، سلوواکیہ، ہنگری، رومانیہ اور بالٹک کو ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پولینڈ کے صدر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ایک بار پھر جنگی طیاروں اور ٹینکوں کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ روس سے جنگ کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو نیٹو کے صرف 1% طیاروں اور 1% ٹینکوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناکافی ٹینکوں، بختربند گاڑیوں اور طیاروں کے بغیر محاصرے میں لی گئی جنوبی بندرگاہ پر روسی حملوں کو روکنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔